دوستو، جیسے ہی محرم قریب آتا ہے ایک گروہ یزید پر لعن طعن کرتا ہے، پھر یزید سے قدم پھلانگتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ پھر بنو امیہ تمام گروہ پر پھر پاک باز ہستیاں، مقدس صحابہ، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی یزید بہانہ براستہ بنو امیہ تمام صحابہ نشانہ، یہ ایک گروہ کا مشغلہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری انتہا ہے۔ تیسرا گروہ معتدل ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نہ یزید سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی نامزد کر کے یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم یزید پر نام لے کر لعنت کیوں نہیں کرتے، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یزید کا کردار تھا یا نہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے، اگرچہ براہ راست میدان جنگ میں یا یزید کی طرف سے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم کوئی شواہد موجود نہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کس طرح؟ جس وقت مدینہ میں مروان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یزید نے حکم دیا، یہ البدایہ والنہایہ جلد 8 ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لیں اور ان پر سختی کریں اگر بیعت نہ کریں۔ حضرت مروان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سختی کرنے سے انکار کر دیا، پھر ان کو ہٹایا گیا، ان کی جگہ دوسرا مروان لایا گیا، مروان بن امیہ، ان سے یہ کام لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک امال پہنچے، حکام پہنچے، بیعت کا کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کل بیعت لوں۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سارا دن حکام نہیں پہنچے۔ سوال یہ ہے کیوں نہیں پہنچے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت لینے کے علاوہ ایسا کون سا بڑا کام تھا جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور سب سے زیادہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ضرورت تھی؟ پھر کون تھا جو سارا دن نہیں آیا؟ پھر ایسے کیا معاملات بنے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوچ فرما کے مکہ آ گئے؟ دراصل سازشین موجود تھے، اور ایسا گروہ تھا جو کسی بہانے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہاں سے مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر وہاں سے کوفہ کی طرف جو روانگی فرمائی ہے۔ تمام صحابہ روکتے رہے تو حضرت ابن عباس کو جو بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں خون کی ہولی کھیلی جائے، مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ میرے پیچھے یہاں بھی مجھے شہید کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس لیے گئے
اب یہاں سے آگے جو معاملات بنتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت، یہ چیزیں میں انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پر بیان کروں گا۔ یہاں سے دو گروہوں کا انکار ہوتا ہے۔ پہلا سوال ان لوگوں سے جو ڈائریکٹ یزید پر الزام لگاتے ہیں، بتائیے میپ دیکھیں کہ کربلا کہاں ہے، کوفہ کہاں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے مکہ سے، ادھر کوفہ ہے، آگے نکل گئے، آگے شام ہے، اور یہ جو کربلا ہے نا کوفہ سے کراس کر کے، یعنی کوفہ تو پیچھے رہ گیا، یہ تو شام کے راستے پر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید پر اعتبار نہیں کرتے تھے تو وہ شام کیوں جا رہے تھے، کوفہ کیوں نہیں گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو پتا تھا کوفی لا یوفی، اہل کوفہ پر اعتبار ممکن نہیں ہے۔ مکہ سے نکلے اور کیا ہے کہ شام کا رخ کیا ہے، مکہ سے اس لیے کہ لوگ ان کو وہاں شہید کر کے امت میں خون ریزی چاہتے تھے۔ اگر مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جاتا تو نتیجتاً مکہ والے اور اس طرح دوسرے بھی جتنے بھی صحابہ موجود تھے وہ سامنے کھڑے ہوتے، دفاع کرتے۔ یہی نظریہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ خون ریزی نہ ہو، اسلام کے لیے جان دینی پڑتی ہے تو جان چلی جائے۔ اس کے بعد اب یہاں سے نکلے، کوفہ والوں کی غداری معلوم ہوئی، شام کی طرف گئے۔ مقصد کیا تھا کہ یزید سے بیٹھ کر بات کریں، بتائیں ان کو کہ یہ منافقین جس طرح ہم کو بھڑکا رہے ہیں، اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یزید کی حکومت میں کچھ لوگ اہل کوفہ اور افسر شاہی، وہ سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ یزید سے اختلاف کرتے ہیں، سارا ملبہ اور سارا معاملہ یزید پر ڈال دیا جائے گا، ہمیں کون پوچھے گا۔ آج بھی دیکھ لیں عبداللہ ابن زیاد، وہ بدبخت گورنر جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر لاٹھیاں ماری، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اس کا نام کوئی نہیں لیتا، یزید کا نام لیتے ہیں، گالیاں یزید کو دیتے ہیں، لعن تان یزید کو ہوتی ہے۔ کوفہ والوں کو کوئی نام نہیں لیتا، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے شہید کرایا، اور عبداللہ ابن زیاد کا نام کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے ہماری تحقیق کے مطابق ایک بندہ پورے خاندان کو، خاندان نبوت کو شہید کر کے آتا ہے، یزید اس کو سزا نہیں دیتا، اس لیے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ معاملات کیا تھے، مجبوریاں کیا تھی، وہ اپنی جگہ۔ اس کے بعد یہ جو پیچھے احکامات ان کے موجود تھے سختی کے، وہ بھی غلط تھے۔ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یزید کی بیعت لینی چاہی، اس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، محمد بن ابی بکر، حضرت حسین اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے بیعت نہیں لی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سختی نہیں کی، تو یزید کو بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے، قتل سے بری ذمہ نہیں کہتے۔ اب رہی بات نام زد کر کے، نام لے کے لعنت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بھائی، اصل میں واقعہ کربلا کے متعلق جو سب سے پہلے کتاب لکھی جاتی ہے وہ 70 سال بعد۔ اب اسناد کا معاملہ، تحقیق کا معاملہ، روایات کا معاملہ، تو یہ ساری چیزیں کہ کتنی مستند ہیں کتنی مستند نہیں ہیں، ہم تو تاریخی روایات پر بات کر رہے ہیں نا، اس کی بنیاد پر لعنت کرنے کے لیے کسی معین شخص پر، اس کے لیے نص قطعی ضرورت ہے، اور قطعی ثبوت، عینی شہادت
یا اس طرح کی دلیل جو عینی شہادت کے مساوی ہو، ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ بری ذمہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یزید کے ساتھ ہی تھا ان کا، اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ شاہ سے بڑھ کر وفاداری اور یزید کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، اگرچہ بعد میں معاملہ الٹ بنا ہے، یزید نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا کر دیا تم نے۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہاں موجود تھی؟ سوال یہ ہے وہ دمشق میں کیوں ٹھہری؟ پھر امام زین العابدین رحمہ اللہ انہوں نے یزید کی بیعت کیوں کی ہے؟ سوال یہ ہے، ہم پر یزیدی کے فتوے لگاتے ہو نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے تحقیق کریں۔ دوگلا پارٹی وہ ہے جو ہے تو اہل شیعہ ہو چکے ہیں، اہل سنت سے، اہل حدیث سے، لیکن کہتے اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت ہے۔ ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان کو چیلنج دیتا ہوں، بتائیے کوئی ایک ایسی گواہی، کوئی ایک ایسی دلیل جو عینی شہادت کے برابر ہو، عینی شہادت کے مساوی ہو کہ یزید نے یہ کام کیا ہے یا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہم واقعہ ہررا، اگرچہ اس میں 99% افسانہ نگاری ہے، مکہ پر حملہ، ان واقعات کی بنیاد پر یزید کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے، نامزد کر کے لعنت کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ ہمارے گریبان پکڑے گا کہ بتائیے کس بنیاد پر ایک بندے کا نام لے کر آپ نے کہا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر یزید پر آپ لعنت کرتے ہیں تو باقی قاتلین نکل جاتے ہیں، جو اصل قاتلین ہیں، نامزد موجود ہیں جو گراؤنڈ میں، میدان میں۔ تو اس لیے یہ کہیں کہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی ہو، وہ قتل کرنے والا کوئی بھی ہو، ان سب پر لعنت۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ یزید اس میں ملوث نہیں ہے، یزید بری ذمہ، ان کی اپنی تحقیق ہے، ایک بڑا طبقہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، تو ہم نہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، نہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نہ دفاع کرتے ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ جو گروہ یہ کہتا ہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا انتخاب کیوں کیا، تو پہلے نمبر پر وہ مجتہد تھے، نمبر 2 وہ 20 سالہ پرامن دور اور اس سے پہلے 5 سالہ آپ صحابہ کی آپس میں معاملات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی والا معاملہ دیکھ لیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جہاں 70,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت تو جلیل القدر صحابہ موجود تھے، یہاں 60 ہجری میں تو مطلب کیا ہے کہ بہت کم صحابہ تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنا جانشین یزید کو وہ کر لیں۔ اب رہا فیصلہ، ان کا فیصلہ کیسا نکلا، وہ تو عالم الغیب تو نہیں تھے نا، کیا ہوگا کیسے ہوگا نہیں جانتے تھے، مجتہد تھے۔ رہی بات کہتے جی مروثیت نہیں ہے، بیٹے کا انتخاب کوئی بری بات نہیں اور کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ جو کام کوئی بھی کرے گا اس کے ذمہ ہوگا، نہ کہ اس کے انتخاب کرنے والے کی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی رسول والا کا دف اللہ عنہ، اللہ نے کہہ دیا ان کے متعلق بات ہی نہیں کرنی، کچھ بھی ان سے فیصلے درست ہوئے ان کو اجر ہے، اگر درست نہیں ہوئے تو پھر ایک اجر ہے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو آپ کون ہوتے بات کرنے والے؟ اور پھر آپ بخاری شریف کی جو مشہور روایت ہے بحری جہاد والی، اس کے تحت وہ جنتی ہیں، کاتب وحی ہیں، تو ان پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل معاملہ آپ یزید تک رکھیں، یزید کا دفاع ہم پر ذمہ داری نہیں ہے، وہ تابعی ہیں۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ تمام امت کا اتفاق ہے، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں،
ان پر جرا نہیں ہو سکتی، تابی پر جرا ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کے اچھے کام بھی تھے، جیسے حجاج ابن یوسف ہے، تو اب ان میں اچھائیاں بھی تھیں، برائیاں بھی تھیں. تو اس لیے اہل الحدیث سے درخواست ہے کہ اس معاملہ میں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، سختی نہ کریں. حافظ عمر صدیق صاحب گروپ سے درخواست ہے کہ میرا موقف بھی بہت سخت تھا یزید کے متعلق. جب میں نے دیکھا کہ اس کی آڑ میں لوگ اصل صحابہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو میں نے یہ موقف اختیار کیا دلائل کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے، کہ دلائل یہ کہتے ہیں. تو آئیے پہلے تو یہ دیکھیں نا سورسز کیا ہیں، ہم تک جو روایات پہنچی ان کی حقیقت کیا ہے، تاریخی واقعات کیا ہے. اور جو رحمہ اللہ رضی اللہ کہتے ہیں وہ تو پکے ناسبی ہیں، کوئی حال نہیں توڑا. ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چنتی جنت کے سردار، جنت کے شہزادے، نواسہ رسول، جن کو شہادت کی بشارت ملتی ہے، دوسری طرف یزید کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ناصبی اور رافضی دونوں ہی عقل سے پیدل ہیں. جب عقل تقسیم ہو رہا تھا تو وہ نیند کے خراٹے لے رہے. اس لیے ہم ناصبی اور رافضی دونوں کو یہ کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے.